الرحمن الرحیم المالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 نصیحتوں میں 5ویں نصیحت مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھنا، نہ بہت ہی اچھے کھانے کپڑے وغیرہ کی فکر میں رہنا۔ میرے عزیز دوستوں، محبت قلبی لگاؤ کو کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، پہلی محبت طبعی، دوسری محبت عقلی۔ پہلی قسم غیر اختیاری ہے، دوسری ہمارے اختیار میں ہے۔ مثلا دولت اور شہرت سے طبعی طور پر محبت کا ہونا ہمارے قابو میں نہیں ہے، اس لیے اس کا مواخذہ اور پکڑ بھی نہیں ہوگی، خواہ کتنی شدید محبت کیوں نہ ہو۔ مگر انہی چیزوں کو عقلاً محبوب رکھنا یہ اختیاری معاملہ ہے، یعنی دل جتنا بھی دولت یا شہرت کی طرف مائل ہو، عقل سے ہم اس کو برا ہی سمجھیں اور اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اور اگر عقل سے بھی مال کی محبت وغیرہ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسی کے چکر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ حلال و حرام چیز میں تمیز نہیں کرتے یا ان میں اس طرح مشغول رہتے ہیں کہ بندگی کے تقاضوں کو چھوڑ کر، یعنی بندگی کے تقاضوں کو بھول کر بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ مذموم صفت اور قابل اصلاح مرض ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ یعنی کافر مال کی محبت میں بہت پکا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، یعنی ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ دوسری موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، یعنی دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی بچو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مال کمانے میں بے راہ روی یعنی لمٹ کراس نہیں کرنا چاہیے اور عورتوں کی بے جا باتوں میں آنے سے بچنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، حب مال کی طرح حب جاہ یعنی منصب و مرتبہ اور شہرت کی طلب بھی بہت خطرناک اور قابل اصلاح بیماری ہے۔ آدمی جس قدر محدود تعلقات والا ہوگا، عافیت و سلامتی میں رہے گا، اور جس قدر شہرت و منزلت پاتا جائے گا، خطرات و مشکلات میں گھرتا چلا جائے گا۔ بسا اوقات دین و ایمان محفوظ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بالخصوص اس دور میں تو مرتبہ و شہرت ہلاکت ہی کا سبب ہو گیا۔ ہاں، اللہ پاک بندے کی طلب و چاہت کے بغیر محض اپنی قبولیت اور رضامندی کی وجہ سے کسی کو شہرت و قبولیت عام نصیب فرما دے تو یہ ان کے انعامات میں سے نقد انعام ہے۔ ایسے بندوں کو تو وہ مبتلا کبر اور عجب یعنی ظلم و جبر اور زبردستی کے کچھ کام کرنے وغیرہ سے خود ہی بچا لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نام و نمود اور مرتبہ و مقام کا طلبگار کبھی نہ بنے، اپنے کام میں عاجزی و بندگی کے ساتھ لگا رہے، سوائے حق تعالی شانہ کی رضا و خوشنودی کے کسی اور چیز کی خواہش ہرگز بھی نہ رکھے۔ پھر حق تعالی شانہ جو عطا فرمائے ان کا کرم اور انعام ہے جو سراسر ہمارے لیے خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرضوں کی مذمت اپنے ایک ارشاد گرامی میں اسی طرح جمع کر کے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على ماله وشرفه لدینه، یعنی 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا آدمی کی مال و منصب کی حرص اس کے دین کو نقصان کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس نمبر میں جو دوسری بات بیان فرمائی گئی کہ بہت اچھے کھانے کپڑے وغیرہ کی فکر میں نہ رہے، تو یہ مرض بھی حب جاہ و منصب کے مرض ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کا لازمی اثر ہے۔ اگر دولت و شہرت کی طلب نکل جائے گی تو اس کے اثرات بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ باقی حق تعالی شانہ کسی کو نعمتیں اور نعمتوں کے اسباب عطا فرما رکھے ہیں، تو اگر وہ بنا کسی غرور و گھمنڈ کے اور بغیر کسی ریاکاری دکھلاوے کے محض شکر گزاری کے جذبات سے اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے اور رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو چیزیں عطا کیے ہیں وہ ان کو نعمتیں سمجھ کر استعمال کرے۔ کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نعمتوں کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔